بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سینٹ کی ایک کرسی لینے کے لیے ہمیں اللہ مشکل کشا کی آوازیں کو بھلا کر نعرہ حیدری یا علی کی صدا کو برداشت کرنا پڑے گا. اور یہ دھرتی جہاں پر دربار لسوڑی شاہ، پھسوڑی شاہ، ایٹ شاہ، کاما والی سرکار کے نہیں تھے، جہاں زید بن خطاب کا رتبہ تھا. دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. یا ایھا النبی، غیب کی خبر سنانے والے جو یا علی مدد کا نعرہ لگاتا ہے کیا وہ رب کو گالی نہیں دے رہا؟ جو یا رسول اللہ مدد کی صدائیں بلند کرتا ہے کیا وہ رب کا دشمن نہیں ہے؟ ابو بکر گزرے مشرکین کے محلے سے، یہودیوں کے محلے سے گزرے. ایک یہودی کہہ رہا تھا اللہ فقیر ہے ہم غنی ہے، اللہ ہم سے چندہ خیرات مانگتا ہے. اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. وہ روتا ہوا نبی کے پاس آیا. ابو بکر نے کہا اس نے میرے رب کو گالی دی تھی، وہ مکر گیا. آپ نے گواہ مانگا، صدیق اکبر کی گواہی دینے والا کائنات میں کوئی نہ رہا. عرش والے نے اپنے عرش سے ابو بکر کی گواہی دی. اگر تم نے نہیں سنا میں نے تو سنا تھا. یہ توحید کی غیرت کاش میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، یہ ایمان میرے دل میں پیدا ہو جائے کہ ساری چیز قربان ہو سکتی ہے، رب کی توحید پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور یہ الفاظ سن کر نیچے سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری یا علی مدد کے نعرے لگے. مولانا طارق جمیل کے ماتھے پر ایک جو تک نہ ریگی، ان کے ماتھے پر بل نہیں پڑا، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ یہ یا علی مدد کہنے والے اللہ کو گالی دے رہے ہیں، علی کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، رسول اللہ کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں. اور مواحد کبھی اپنے رب کی توہین کو برداشت نہیں کیا کرتا. مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، صبح شام اس کی تسبیح کی جائے. اور کہا میں کل عصر کی نماز سے اس عرس میں مولد شریف کی قبر کے اس عرس میں یہی کچھ دیکھ رہا ہوں. یہاں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے تھوڑے تھے تمہیں پیدا کر کے پورے کروں. ولار من وحشا، نہ اس لیے پیدا کیا کہ اکیلے میں عید براتا تھا. ولار لكم على امر قد عجزت عنه، میں اس لیے پیدا کیا کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا تھا تم سے کرواؤں. نہیں، انما خلقتكم لتعبدوني طويلا وتذكروني كثيرا وتسبحوني بكرة وأصيلا. اس حدیث کا نمونہ کر کے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. لا
حول ولا قوت الا باللہ. جو قبروں پہ سجدہ ریز ہیں مولانا اس کو اللہ کی عبادت کہہ رہے ہیں. جو حق ہو کے نعرے مار کر محمد کی مخالفت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کو جوڑنے کے لیے کہ امت کو توڑو نہیں امت کو جوڑو. ارے ہم بھی کہتے ہیں امت کو جوڑو, لیکن اللہ کے لیے امت کو تھوک سے نہیں جوڑو, ایلفی سے جوڑو. یہ امت شرک پہ باقی رہے. رب محمد کی قسم جوڑ نہیں ہو سکتا. اور اگر شرک کو مٹا دیا جائے, لا الہ الا اللہ پہ امت آ جائے, اس امت میں دوبارہ توڑ نہیں ہو سکتا. میرے شیخ, میرے استاد, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ. بہاولپور کے اندر ایک کانفرنس ہوئی حکومت کی طرف سے, کمشنر موجود ہے, وہ آ کر اتحاد امت پہ تقریریں کروا کر گلے ملوا گئے. جانے لگا, آخری بیان حافظ صاحب کا تھا. حافظ صاحب نے کہا کمشنر صاحب, مشرک اور مواحد کا اتحاد نہیں ہو سکتا جب تک مشرک شرک سے توبہ نہ کر لے. مثال دی کہ ایک لکڑی یوں ہے ایک یوں ہے, ترخان کو دو اس پہ کیل مارے, کبھی کیل نہیں مارے گا, پہلے رندہ مارے گا. رندہ مار کس کو سیدھا کرے گا؟ ارے جو قبر کو پوج رہا ہے اور جو اللہ کو پوج رہا ہے کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ جو قبر کے سامنے سجدہ ریز ہے اور جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے, یہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ جو لا الہ الا اللہ کی آواز لگاتا ہے اور جو یہ آواز لگاتا ہے ادرکنی یا علی, اغثنی یا علی, یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ, لا الہ الا اللہ کہنے والا اور یہ مشرک کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ مواحد مواحد ہے, مشرک مشرک ہے. ان کے اندر توحید کے اوپر جوڑ ہو سکتا ہے اور توحید کے بغیر جوڑ نہیں ہو سکتا. مولانا طارق جمیل گدی نشین جو اس پورے شرک کے دھندے کو چلا رہا ہے, اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان حضرت کی, ان بزرگوں کی خدمت میں بار بار آنا نہیں ہوتا اور ان حضرت والا کی ذات ہمارے تمہارے ملنے کا وسیلہ بنی, حالانکہ یہ حضرت والا پورے شرک کے دھندے کے آئی جی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے, اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی شخص قبر کا مجاور بنے اس سے بہتر ہے. جاؤ ان گدی نشینوں کو سناؤ, جاؤ ان مخدوموں کو سناؤ, جاؤ ان قبر کی سرپرستی کرنے والوں کو سناؤ, جاؤ ان قبر کے دھندے چلانے والوں کو سناؤ. اور کاش تم ان کو بھی سناؤ جو حجویری کی قبر پہ کمپلیکس بنانے والوں کو گلے لگا کر کہتے ہیں ہم مسلم لیگ نون کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہیں. کاش ان کے کان سے یہ حدیث ٹکرا جائے. نبی نے فرمایا جو قبر کا مجاور بنے, جو قبر کے اوپر بیٹھے, اس سے بہتر ہے اگر وہ آگ کے انگارے پہ بیٹھ جائے اور آگ اس کو جلا کر راکھ کر ڈالے. یہ گدی نشین, یہ طاغوت ہیں جو اس وقت اللہ کی عبادت کے علاوہ ان کی عبادت کروا رہے ہیں. مولانا فرماتے ہیں جیسے اللہ کی تعریف کرنا ناممکن ہے, جس طرح اللہ کی تعریفیں ناممکن ہیں, ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ناممکن ہیں. سارے سمندر سیاہی بنا دو, ساری سیاہیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن رسول اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. حضرت قرآن تو یہ شان اللہ کی بیان کر رہا ہے, آپ یہ شان رسول اللہ کی بیان کر رہے ہیں. کس قرآن کی آیت سے, نبی کی کس حدیث سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے صرف اتنا ہی کہہ دیا تھا, ما شاء اللہ و شئت, جو اللہ چاہے اور جو رسول اللہ چاہے. نبی ٹیک لگا کر بیٹھے تھے, سیدھے ہو کر بیٹھے اور کہا اجعلتنی للہ ندن, تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. قل ما شاء اللہ وحدہ, یہ نہ کہہ جو اللہ چاہے جو نبی چاہے, اللہ نبی وارث, اللہ نبی کی مرضی, اللہ نبی کا کرم. قل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ یہ کہہ جو تنہا اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, جو اللہ نہیں چاہتا وہ ہو نہیں سکتا. اجعلتنی للہ ندن, تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. مولانا فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے پوچھا, حدیث سنیے مولانا طارق جمیل صاحب کی بیان کردہ. ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کا کہیں وجود نہیں تھا اور اللہ مجھے محمد کو نبی بنا چکا. کب تھے, کب نبوت ملی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں متى وجبت لک النبوہ, یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ آپ ارشاد فرماتے 40 سال کی عمر میں رمضان شریف کے مہینے میں 17 تاریخ کو غار حرا میں میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھے نبوت دے گیا. یہ اس کا جواب تھا. جواب کیا آیا؟ یہ جواب نہیں دیا. جواب کیا آیا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد, ابھی آدم علیہ السلام کا کہیں وجود نہ تھا اور اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے کاش
مولانا آپ ہر پڑی ہوئی چیز کو بیان کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک کر یہ تو سوچ لیں کیا یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے یا آپ کے ذمہ جھوٹ باندھا گیا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جو جان بوجھ کے بغیر تحقیق کے میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کاش اس من گھڑت روایت، اس جھوٹی روایت کو فرمان رسول کہتے ہوئے آپ کی زبان لڑکھڑا جاتی، آپ رک جاتے۔ یہ حدیث رسول نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا گیا۔ مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا با اختیار دکھاؤ جو اشارہ کرے تو اللہ سونے چاندی کے گھر مدینے میں کھڑے کر دے، ریشمی لباس پہنا دے، سونے چاندی کی تاروں کا قالین بچھا دے۔ لیکن نبی اتنے با اختیار ہونے کے باوجود مدینے کے کچے گھر کے اندر آپ نے ساری زندگی گزار دی۔ نبی مختار کل ہیں، نبی با اختیار ہیں، یہ دعویٰ مولانا طارق جمیل کا اپنے سامنے رکھنا اور قرآن حکیم کی آیات کو سننا۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کفار مکہ جن کی ہدایت کے لیے نبی تڑپتے تھے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اے نبی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، اس غم میں کہیں اپنے آپ کو ہلاک تو نہیں کر لو گے کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ اب وہ سارے مسلمان ہونے کے لیے آئے لیکن نبی سے کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم تیرے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، پہلے تو اس مدینے کی زمین سے چشمے جاری کر کے دکھا۔ او تکون لك جنة من نخیل وعنب، تیرے لیے باغات ہو جس میں کھجورے ہو، جس میں انگور ہو، فتفجر الانہار، اس کے درمیان نہریں، خلالها تفجیرا، تو اس کے درمیان نہریں چلا کر دکھائے، تیرے ذاتی باغات ہو جس میں نہریں چلتی ہو۔ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبیلا، یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسے تو گمان کرتا ہے، یا اللہ اور فرشتے ہمارے سامنے لا کر کھڑے کر دے۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا تیرے لیے سونے کا گھر ہو، او ترقا فی السماء، یا تو آسمان میں چڑھ جائے۔ یہ ساری ڈیمانڈ کر رہے ہیں تیرے لیے سونے کے گھر ہو۔ مولانا طارق جمیل کہتے ہیں نبی اتنے با اختیار، اشارہ کر دے سونوں کے گھر بن جائیں۔ دنیا دفع کرو، جنت کے دروازے کھل جائیں اور جنت کے خزانے زمین پہ آ جائیں۔ اتنی طاقت رکھنے کے باوجود وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزار رہا ہو۔ کوئی ایسا بادشاہ دکھاؤ جس کے انگلی کے اشارے پر دشمنوں کا اللہ خاتمہ کر دے، خاتمہ نہیں تباہ و برباد کر دے، اور پھر انہی دشمنوں کے ہاتھوں پتھر کھاتا ہوا انہیں دعائیں دیتا جا رہا ہو۔ کوئی ایسا با اختیار دکھاؤ، کوئی ایسا با اختیار مجھے دکھاؤ جو اگر اشارہ کرے تو اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے گھر مدینے میں کھڑے کر دے، ریشمی لباس پہنا دے، سونے چاندی کی تاروں کے قالین بچھا دے، جنت کی سواریاں دروازے پر باندھ دے، اس کے باوجود کچے گھر میں زندگی گزار جائے۔ اور یہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں، تیرے باغات ہوں، تیرے سونے کے گھر ہوں، تیرے لیے باغات میں نہریں چلتی ہوں۔ اللہ با اختیار، یاد رکھنا اہل حدیث کے ادنا سے بیٹے کا جملہ، اللہ با اختیار، کائنات ساری بے اختیار، وہ با اختیار اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے اے نبی کہو قل سبحان ربی، اے یہ ڈیمانڈ کرنے والوں میرے لیے سونے کے گھر ہوں، یہ ڈیمانڈ کرنے والوں آسمان گر جائے، یہ ڈیمانڈ کرنے والوں میرے باغات ہوں اس میں نہریں چلتی ہو، سنو قل، اے نبی کہہ دو سبحان ربی، میرا اللہ پاک ہے، هل كنت الا بشر رسولا، میں تو ایک آدمی انسان، ایک آدمی، ایک بشر، ایک رسول تمہارے پاس آیا ہوں، جو کچھ تم ڈیمانڈ کر رہے ہو یہ میرے اختیار میں نہیں عرش والے کے اختیار میں۔ کیا کوئی ہے مجھے نبی سے بڑا محسن دکھا دے کائنات میں؟ مجھے لاؤ کوئی ایسا بادشاہ کہ جو انگلی کا اشارہ کرے تو آج دنیا دفع کرو، جنت کے دروازے کھل جائیں اور جنت کے خزانے زمین پہ آ جائیں۔ اتنی طاقت رکھنے کے باوجود وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزار رہا ہو۔ کوئی ایسا بادشاہ دکھاؤ جس کے انگلی کے اشارے پر دشمنوں کا اللہ تعالیٰ خاتمہ کر دے، خاتمہ نہیں تباہ و برباد کر دے، اور پھر انہی دشمنوں کے ہاتھوں پتھر کھاتا ہوا انہیں دعائیں دیتا جا رہا ہو۔ کوئی ایسا با اختیار دکھاؤ، کوئی ایسا با اختیار مجھے دکھاؤ جو اگر اشارہ کرے تو اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے گھر مدینے میں کھڑے کر دے، ریشمی لباس پہنا دے، سونے چاندی کی تاروں کے قالین بچھا دے، جنت کی سواریاں دروازے پر باندھ دے، اس کے باوجود کچے گھر میں زندگی گزار جائے۔ ارے اگر نبی با اختیار ہوتے مولانا اپنے چچا ابو طالب کو کفر پہ کیوں مرنے دیتے؟ گئے آخری لمحات میں گئے،
सीढ़ी पैतियों में बैठे, खिसकते हुए, जगह बनाते हुए सरहाने पे पहुंचे, अपने कानों को आका के लबों पे रखा, कहा कुल या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह फी उज़ुनी उहाज्जु लका बिही इंदा रब्बी यौमिल क़ियामा। चाचा एक दफा ही कलमा पढ़ ले, मैं रब के दरमियान में, रब के दरबार में पेश करूंगा। अबू बकर ने पढ़ा, उमर, उस्मान और अली ने पढ़ा। अल्लाह मेरे चचा ने भी पढ़ा था, जोर से नहीं पढ़ा था, मेरे कान में पढ़ा था, मैं गवाह हूं। अल्लाह मेरे चचा को भी जुबान हाल से कहने दीजिए, नबी के जज्बात की तर्जुमानी करने दीजिए कि अल्लाह एक मर्तबा इसने मेरे कान में पढ़ा था, इसको जन्नत दे दे। और अबू जहल कह रहा था अतरगबू अम मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, बाप के दीन को छोड़ दोगे? मरते हुए चचा ने कहा था अमूतु अला दीन अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप के दीन पे मर रहा हूं। अगर नबी बा इख्तियार होते, चचा को कुफर की हालत में क्यों मरने देते? गमगीन हो गए, आमुल हुज़न, गम वाला साल नाम पड़ गया। और फिर कुरान ने कहा, आवाज लगाई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ए नबी जिससे आप मोहब्बत करो उसको ईमान की दौलत नहीं दे सकते, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे दे। क्यों? बा इख्तियार अल्लाह है, कायनात सारी बाकी बे इख्तियार है। अगर बा इख्तियार होते तो सहाबी ने कहा था माशा अल्लाह व शैर, तो नबी क्यों रोकते? अरे अगर बा इख्तियार होते आयशा पर तोहमत क्यों लगती? अगर बा इख्तियार होते 70 कारी आपसे मांग कर ले गए और शहीद कर दिए गए। अगर बा इख्तियार होते जहर वाला खाना क्यों खा जाते? बा इख्तियार होते नबी कुफार के लिए बद्दुआ कर रहे, कैफ युफ्लिहुल कौम, ये फला पा सकेंगे जिन्होंने मोहम्मद के माथे को फाड़ डाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयात उतर गई, लैसा लका मिनल अम्रि शै, प्यारे तेरा इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार अल्लाह का है, जिसको चाहे हिदायत दे दे और जिसको चाहे हिदायत ना दे। नबी करीम भी अल्लाह के दर के सवाली हैं, अल्लाह के दर के सवाली हैं, अल्लाह के दर के सामने, अल्लाह के अहकाम के सामने बे इख्तियार हैं। और अगर बा इख्तियार होते, जब नबी ने कहा था आज के बाद शहद नहीं खाऊंगा, कभी कुरान की ये आयत नाजिल ना होती, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्ज़ात अज़वाजिक, मैंने जिसको हलाल किया है तू हराम करने वाला कौन है? बीवियों की रज़ामंदी चाहता है। मौलाना तारिक जमील फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल के खून का एक कतरा, गुलूब सुनिए नबी की शान में कितना बड़ा गुलूब किया जा रहा है, कितना इजाफा किया जा रहा है। नबी के खून का एक कतरा अल्लाह के आरश से ज्यादा कीमती है। कोई लाओ ताइफ के खून का कोई मुझे हिसाब दे, वो खून नबी का एक खून का कतरा जो अल्लाह के अर्श से ज्यादा कीमती, सारे नबियों के खून से ज्यादा कीमती, सारी आदम की औलाद से ज्यादा कीमती, वो खून इन पहाड़ों पे ऐसे बिखरता चला गया और कुर्बानी की दास्तान लिखता चला गया। काश उन पहाड़ों की जबान होती और आप उनसे जाके पूछते कि इस उम्मत के लिए उस नबी ने क्या दुख दर्द उठाए हैं और आज ये उम्मत उस नबी को क्या जवाब दे रही है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये हमारे हाथ में फ़ज़ाइल हज है, मौलाना ज़िक्रिया साहब की। मौलाना ज़िक्रिया अपनी किताब फ़ज़ाइल हज के सफ़ा नंबर 138 पर वही इसी किस्म का अकीदा बयान करते हैं जिस किस्म का मौलाना तारिक जमील साहब ने बयान किया। फरमाते हैं कि कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह सारी जगहों से अफजल है। ये फ़ज़ाइल हज मौलाना ज़िक्रिया की लिखी हुई, कुतुब खाना फैज़ी लाहौर से छपी हुई, इसका सफ़ा नंबर 138। कब्र शरीफ नबी की कब्र की जगह सारी जगहों से अफजल है, जो हिस्सा नबी के बदन से मिला हुआ है। सुनिए और देखिए कैसे तौहीद के ऊपर कुल्हाड़े चल रहे हैं। इन तौहीद का चोला पहनने वाले शिर्क के दाई, शिर्क के दुआत की महफिलों में जाने वालों, सहरोज़े के लिए निकलने वालों, जरा अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह की तौहीद की कीमत को अपने दिल में पैदा करो। कहा जो हिस्सा नबी के जिस्म से लगा है वो काबा से अफजल है, वो अरश से अफजल है, वो अल्लाह की कुर्सी से अफजल है, हत्ता कि ज़मीन और आसमान की हर जगह से अफजल है। नबी की कब्र काबा बैतुल्लाह से भी अफजल, तो फिर सजदा मस्जिद कब्र रसूल की तरफ मुंह करके करने शुरू कर दें। तवाफ कब्र का होना चाहिए ना जो बैतुल्लाह से अफजल। अल्लाह के अरश से भी अफजल है, अल्लाह की कुर्सी से भी अफजल है। जिस अरश पे अल्लाह मुस्तवी है, नबी की कब्र उस अरश से भी अफजल है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम सवाल करते हैं हजरत, ये बात अगर आपको कुरान ने सिखाई है तो हमें भी जरा उस पारे का, उस सूरत का, उस आयत का नंबर बता दीजिए। अगर हदीस रसूल ने बताई है तो हमें भी हदीस का नाम बता दीजिए, हदीस का नंबर बता दीजिए। और अगर हदीस और कुरान में ये बात नहीं है तो आपके बुजुर्गों की बात को अहले हदीस का बेटा कभी दीन नहीं मान सकता। दीन नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का।
یہ وہ غلو ہے جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا. آپ نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسے عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو اٹھایا، اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا کر دکھایا، تو مجھے ایسا نہ کرنا، مجھے ایسا نہ کرنا. مولانا طارق فرماتے ہیں، طارق جمیل صاحب، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے صدقے وجود بخشا ہے. کب تھے، کب نبوت ملی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ آپ ارشاد فرماتے 40 سال کی عمر میں رمضان شریف کے مہینے میں 17 تاریخ کو غار حرا میں میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھے نبوت دے گیا. یہ اس کا جواب تھا. جواب کیا آیا؟ یہ جواب نہیں دیا. جواب کیا آیا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کا کہیں وجود نہ تھا اور اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا. یعنی یہ دنیا نبی کے صدقے پیدا ہوئی ہے. اس کے لیے یہ ایک من گھڑت روایت پیش کرتے ہیں، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا کائنات کو پیدا نہ کرتا. شاہ مدینہ سنی ہے وہ نعت یا نہیں سنی ہے؟ آپ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی. یہ جھوٹ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف، یہ جھوٹ ہے اللہ کی طرف. انا للہ و انا الیہ راجعون. کائنات رسول اللہ کے لیے پیدا نہیں ہوئی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کائنات اللہ کی توحید کے لیے پیدا ہوئی ہے. اور نبی کی حدیث سے بھی سن لیجئے، نبی کی زبان مبارکہ سے بھی سن لیجئے. آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک اس زمین پر ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا. یہ کائنات اہل توحید کے لیے بنی ہے. جب تک مواحد، آخری مواحد زندہ رہے گا کائنات باقی رہے گی، اور جب مواحدین ختم ہو جائیں گے کائنات ختم ہو جائے گی. اگر نبی کے لیے کائنات بنتی تو نبی کی وفات کے ساتھ کائنات کو ختم بھی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کائنات ختم نہیں ہوئی، کائنات باقی رہی. کیوں؟ کائنات اللہ کی توحید کے لیے بنی ہے. مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں حوریں جو جنت کی حوریں ہیں، اگر حوریں مردوں سے کلام کریں تو مردے زندہ ہو جائیں. یہ زندہ کرنے کا نیا کھاتا کھلا ہے. پہلے پیر کرتے تھے، اب حوروں کو بھی یہ ٹھیکہ مل گیا ہے. یہ کمپنی اوپر ٹرانسفر ہو گئی ہے. وہ ایک جھاتی ڈال لیں، سارے مردے قبر سے نکال کے دیکھ، کون دیکھ رہی ہے؟ اور جنت کی خوبصورت لڑکیاں جو ریشمی لباس پہنی ہوئی، جو اس ناز و انداز سے چلتی ہیں کہ جب ان پر نظر پڑے گی تو انسان دیکھتا ہی دیکھتا رہ جائے گا. مردوں سے بات کرے، مردے زندہ ہو جائیں، زندوں کو جھلک دکھا دے، لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت کیا یہ اللہ کے قرآن کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے والا یحیی و یمیت؟ مارتا کون ہے؟ اللہ. زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ. یہاں تعلیم دی جاتی ہے اگر حوریں جھاتی ڈال لیں، ان کو موقع مل جائے تو یہ جتنے مردے ہیں یہ سارے زندہ ہو جائیں. یہ اللہ کے دین کی طرف اپنے پاس سے بنا کر باتیں کرنا، اس لیے میری تقریر میں ایک چارمنگ آ جائے، میری تقریر میں مزہ آ جائے. سننے والا کہ جی مولانا صاحب نے آج تو 15-20 0 میٹر حدیثیں سنائی ہیں جو اس سے پہلے سننے کو نہیں ملی. اپنی تقریر میں لذت پیدا کرنے کے لیے اگر محمد پہ جھوٹ مارنا کی عادت پڑ گئی ہے، اللہ کی قسم یہ عادت بہت بری عادت ہے. میرے نبی کے صحابہ نبی کی بات بیان کرتے ہوئے تھر تھر کانپ جایا کرتے تھے، کہیں ہماری بات نبی کی بات کے خلاف ہوئی تو ہمارا ٹھکانہ جہنم میں نہ بن جائے. اسی لیے محدثین حدیث رسول بیان کر کے کہتے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یوں یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. مولانا طارق جمیل صاحب ایک اور بات سناتے ہیں، کہتے جب گناہ گار مسلمان جہنم میں داخل ہوں گے، آگ ان کے قریب آئے گی تو وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، آگ بھاگ جائے گی. یہ جہنم میں کھڑے ہیں بغیر آگ کے، ماشاءاللہ. پھر آگ قریب آئے گی، یہ پھر کہیں گے لا الہ الا اللہ، آگ پھر بھاگ جائے گی. وہ پھر تیسری بار آگ آگے آئے گی، یہ پھر کہیں گے لا الہ الا اللہ، آگ پھر بھاگ جائے گی. داروغہ جہنم کہہ کہ پھڑ دی کیوں نہیں؟ وہ کہے کہ کیویں پھڑا، زبان چ لا الہ الا اللہ کہندا ہے، جتھے یہ لفظ میں نہیں اتھے جا سکتی. پھر اللہ نے ان کو جہنم میں ڈالا ہی کیوں؟ پھر داروغہ کہے گا اچھا اب آگے چل، میں ان کا بندوبست کرتا ہوں. جب چوتھی دفعہ آگ آگے آئے گی، یہ لا الہ الا اللہ کہنے لگیں گے لیکن ان کی زبان بند کر دی جائے گی، پھر ان کو لا الہ الا اللہ ان کی زبان سے نہیں نکلے گا اور پھر ان کو آگ پکڑ سکے گی. جب حضور کی امت کو ڈالا جائے گا جہنم میں تو ان کے چہرے کالے نہیں ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہیں ہوں گی، ان کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہوں گی. تو جب گریں گے تو وہ جنت کا دوزخ کا داروغہ کہے گا مالک یہ کون آ گئے جن کے چہرے سفید، جن کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہیں، پاؤں میں بیڑیاں نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا
आग को हुक्म दो कि इन्हें पकड़े, और ए मालिक इनके हाथों में हथकड़ियां मत डालो, इन हाथों ने सदकात दिए हुए मेरे नाम पर, इन पांव में बेट जंजीरें मत डालो, ये पांव मेरे मस्जिदों की तरफ कई दफा उठे हैं, इनके चेहरों को मत जलाना, ये माथा कई दफा मेरे दरबार में टिका है, इनके दिल को मत जलाना, इसके अंदर ईमान है, बाकी सारे वजूद को आग लपेट लेगी। अच्छा, जब आग करीब आएगी ना तो ये कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आग पीछे हट जाएगी। फिर वो आगे आएगी, कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, आग पीछे हट जाएगी। फिर वो आगे आएंगे, वो कहेगा जन्नत, वो दोज़ख का फरिश्ता पकड़ दी क्यों नहीं, वो कहेगी लैसा ली सुल्तान अला ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहेगी ला इलाहा इल्लल्लाह पे मेरा जोर नहीं चलता, मैं कैसे पकड़ूं, तो कहेंगे अच्छा अब पकड़ो। अब जब चौथी दफा पकड़ने आएगी वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना चाहेंगे, अल्लाह जबान बंद कर दे, जुबान बंद हो जाएगी, जुबान बंदी अंदर है, बोल नहीं सकेंगे। अब अल्लाह कहेगा इसी कलमे की लाज दुनिया में रखते तो ये आग तुम्हें कुछ न कह सकते, तुमने मेरे कलमे की इज्जत को पारा पारा किया, आज उसकी सजा तुम्हें चखनी पड़े। ये उम्मत जहन्नुम में भी जाएगी तो इतनी रियायतों के साथ जाएगी। हजरत ये इल्म आपको कहां से मिला? इल्म तो दो जगह पर है, या अल्लाह के कुरान में या मोहम्मद के फरमान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरी चीज नहीं है। तो ये बताइए ये हदीस कहां है? बड़े भाई डॉक्टर सैयद तालिबुर रहमान हाफिज़हुल्लाह का मुनाजरा हुआ कादियानी से, तो कादियानी दलील देते हुए एक मौलाना शिबली नुमानी की तारीख का हवाला देने लगा कि मौलाना शिबली नुमानी ने लिखा है। तो भाई कहने लगे भाई हम मुनाजरे में बैठे हैं, अल्लाह के कुरान की बात होगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की बात होगी, तीसरी बात नहीं होगी। कहा अजीब बात है, आपको तारीख का नहीं पता? मौलाना शिबली नुमानी की इतनी बड़ी तारीख। भाई ने कहा अच्छा एक तारीख मेरे पास भी है। कहा उसमें क्या लिखा है? कहा उसमें लिखा मिर्जा काफर था। कहा अच्छा वो तारीख की कौन सी किताब है? तो भाई कहने लगे उसका नाम है बटाकुल अलूम। कहता बटाकुल अलूम कभी सुनी नहीं। कहा तारीख की 20 जिल्दों पे मुश्तमिल इतनी बड़ी किताब, नाम है बटाकुल अलूम, उसमें लिखा है मिर्जा काफर था। अब वो बेचारा बार बार दोहरा रहा है कि पहली दफा नाम सुना है, कभी देखी नहीं पढ़ी नहीं। तो ये जितनी रिवायात हजरत पेश करते हैं या बटाकुल अलूम की रिवायात हैं या बेड़ा घर के दारैन की रिवायात हैं, ये हदीस रसूल हमें नजर नहीं आती और किसी हदीस की किताब के अंदर पढ़ने को नहीं मिलती। मौलाना फरमाते हैं, जरा सुनिए, बड़ा प्यारा किस्सा है। कहते हैं मोहम्मद हुसैन बगदादी बाजार में गए, एक कनीज खरीद के लाए। जब कनीज खरीद रहे थे लोगों ने कहा ये पागल सी कनीज है, इसको ना खरीदता। नहीं मुझे कोई बात नहीं चलेगी, ठीक है ले जाओ। घर ले गए, जाके सो गए। आधी रात मोहम्मद हुसैन बगदादी की जब आंख खुली तो आंख खुलते हुए क्या देखा कि जो वो कनीज साहिबा थी ना, मुसल्ला बिछा कर बैठी और दुआ कर रही, ए अल्लाह जो मोहब्बत तुझे मुझसे है उसके वास्ते दुआ करती हूँ। मोहम्मद हुसैन बगदादी ने ये सुना, कहा लड़की क्या कहती है, चुप कर, यूं कह ए अल्लाह जो मोहब्बत मुझे तुझसे है, जो मुझे तुझसे है। ये ना कह कि अल्लाह को तुझसे मोहब्बत है, बल्कि ये कह अल्लाह जो कनीज को तुझसे मोहब्बत है। कहने लगी चुप कर, अल्लाह की कसम अगर अल्लाह को मुझसे मोहब्बत ना होती तुझे बिस्तर पे ना सुलाता, मुझे मुसल्ले पे ना बिठाता। ये अल्लाह को मुझसे मोहब्बत है इसलिए तुझे सुलाया, मुझे जगाया। और फिर कहने लगी ए अल्लाह अब मेरी और तेरी मोहब्बत का राज फाश हो गया, अब मेरी और तेरी मोहब्बत का राज और लोगों को पता लग गया, फाश हो गया। अब इस दुनिया में रहकर क्या करना? ऐ अल्लाह अब लोगों को पता लग गया मैं और तू महबूब और मुहिब हैं, अब तू मुझे अपना विसाल दे दे। इतना कहा, जोर से चीख मारी और साथ ही हवा निकल गई, मर गई। मोहम्मद बिन हुसैन बगदादी बाजार में गए, एक कनीज औरत लौंडी फरोख्त हो रही थी, उसको खरीद के ले आए। लोगों ने कहा पागल सी है, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। रात को आधी रात के बाद आंख खुली तो देखा वो लौंडी, वो कनीज, वो औरत मुसल्ले पे बैठी और अल्लाह से लो लगी हुई, आंसू बह रहे, सीना घुट रहा और अल्लाह को क्या कह रही, ए अल्लाह वो मोहब्बत जो तुझे मुझसे है। ये क्या कह रही? कहना तो ये था कि वो मोहब्बत जो मुझे तुझसे है, कि ए अल्लाह वो मोहब्बत जो तुझे मुझसे है मैं उसके वास्ते से तुझसे सवाल करती हूं। तो इन्होंने टोका कि ये लड़की क्या कहती है, क्या कहती है? यूं कहे कि ए अल्लाह वो मोहब्बत जो मुझे तुझसे है। कहने लगे चुप करो, अगर उसको मुझसे मोहब्बत ना होती तो मुझे यहां ना बिठाता, तुझे वहां ना सुलाता। मुझसे मोहब्बत है तो मेरी नींद को उठाकर, मेरी नींद से मुझे उठाकर मुझे मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। फिर कहने लगे ए अल्लाह अब तो तेरी मेरी मोहब्बत का राज फाश हो गया, लोगों को पता चल गया कि हम मुहिब महबूब हैं। ए अल्लाह अब मुझे अपना विसाल दे दे, मुझे अपना मिलाप दे दे, मुझे अपने पास बुला ले। चीख निकली और जान निकल गई।
تو فرماتے مجھے بڑا غم ہوا، میں صبح اٹھا اس کا کفن لینے گیا، کفن لے کے آیا تو دیکھا کفنی کفنائی پڑی ہوئی، سبز کفن چڑھا ہوا اور اس پر نورانی سطروں سے لکھا ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو اللہ کے دوستوں کو نہ دنیا میں غم ہے نہ آخرت میں خوف ہے۔ بغدادی صاحب کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا، ان کے ہاں مرنا بڑا ایزی ہے، مرنا بڑا ایزی ہے، اتنا دنیا میں آنا ایزی نہیں جتنا جانا ایزی ہے۔ محمد یعقوب سنوسی فضائل صدقات میں مولانا ذکریہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک بزرگ آیا، کہنے لگا میں کل ظہر کے ٹائم مر جاؤں گا۔ اس نے کہا آ جاؤ مر جاؤ، کوئی بات نہیں، بڑی جگہ ہے۔ وہ آیا، طواف کیا، 2 رکعتیں پڑھی، لیٹا، مر گیا۔ جب اس کو نہلایا دہلایا، غسل دیا، کفن دیا، قبر میں رکھا، سارا کچھ کیا، چپ کر کے پڑا رہا۔ جب قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ میں نے کہا کوئی چٹکی کاٹ دی ہوگی تم نے، یہ چھیڑ دیا ہوگا بیچارے کو، مردہ کہاں آنکھیں کھولتا ہے؟ اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے کہا سردار آپ مرے نہیں؟ کہتا نہیں میں تو مکان سے بس مکان بدلی کیا ہے، ہم کا مرے ہیں، ہم تو صرف پارٹنر سائڈ بدلتے ہیں، مکان بدلتے ہیں، کرایہ دار ہیں۔ تو وہ مر گئی۔ بغدادی کو بڑا دکھ ہوا، بازار سے گیا، کفن خرید کے لایا۔ جب واپس آیا تو وہ سبز کفن میں پہلے سے ہی سبزی پڑی تھی، لپٹی پڑی تھی کفن میں، اور نورانی سطروں سے لکھا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ذرا اس چھوٹے سے قصے کو سن کر اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیے، اور کتنی بدعقیدگی اسی قصے میں بیان ہوئی ہے، غور کیجئے۔ پہلی بات کہ اللہ میری اور تیری محبت کا راز فاش ہو گیا۔ اگر یہ تہجد کی نماز پڑھنا راز فاش ہونا ہے جس سے مر جانا بہتر ہے، تو پھر کیا کہو گے؟ عبداللہ ابن عباس اپنی خالہ میمونہ کے گھر گئے، نبی رات کو اٹھے تہجد کے لیے، اور حضرت ابن عباس نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور رات کی نماز تہجد پڑھی۔ اگر یہ تہجد کی نماز اللہ اور اس کے بندے کے درمیان محبت، پر اسرار محبت ہے جس کو لیک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے، تو رسول اللہ کی محبت لیک آؤٹ ہو گئی۔ آپ نے اس دنیا کو کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ صحابہ تہجد کی نماز پڑھتے، ان کی محبت لی۔ یہ صوفیہ کے قصے، یہ جھوٹ اور من گھڑت واقعات۔ اور پھر کہتے ہیں اس بی بی نے کہا اللہ مجھے اپنا وصال دے دے۔ یہ وصال صوفیہ کا وہی عقیدہ ہے کہ ہر چیز چونکہ اللہ میں سے نکلی ہے، کنتو کنزن مخفین، چھپا ہوا خزانہ تھا، دنیا میں آنا چاہا، اب دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی نعوذ باللہ صورتیں۔ تو اللہ کا وصال یہ ہے کہ بندہ مرنے کے بعد پھر جس سے نکلا تھا اسی میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہ وحدت الوجود کا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے جو نہ قرآن میں ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ اس بی بی کو سبز رنگ کا کفن مل گیا، اس سے پہلے یہ کفن خدیجہ کو کیوں نہیں ملا؟ یہ کفن رقیہ کو کیوں نہیں ملا؟ یہ کفن ام کلثوم کو کیوں نہیں ملا رضی اللہ تعالی عنہن؟ نبی کے صحابہ کو کیوں نہیں ملا؟ بدر والوں کو کیوں نہیں ملا؟ کسی اور کو کیوں نہیں ملا؟ اس کا مطلب ہے جتنی بڑی یہ پہنچی ہوئی تھی نعوذ باللہ، نبی کے صحابہ میں سے یہ مقام کسی کو نہیں تھا۔ فرماتے ہیں صحابہ نے نبی سے پوچھا ہمارا رب کہا، کئی سوال کیے، اور اس میں سے ایک سوال یہ بھی آیا اے اللہ کے نبی ہمارا رب دور ہے تو ہم زور سے پکاریں گے، قریب ہے تو ہم ایسا ایسا مناجات کریں گے۔ تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ سوال پوچھا۔ اب ذرا جملوں پہ غور کیجئے، تو اللہ خود چل کے جواب دینے کے لیے آ گیا، خود چل کے جواب دینے کے لیے آ گیا۔ یہ ایسے ہی ہے، مثال دیتے ہیں مولانا طارق جمیل، کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ پوچھے کہ مولوی طارق جمیل کہاں ہے، مجمع کو مخاطب کر کے مثال دیتے ہیں۔ تم میں سے یہ بچہ پوچھے اس نصیر سے کہ مولوی طارق جمیل کہاں ہے، تو یہ کہے کہ وہ طارق جمیل بیٹھا ہے، لیکن اس کے کہنے سے پہلے اگر میں خود سن لوں کہ بچے نے پوچھا ہے طارق جمیل کہاں ہے، تو میں اٹھ کے چل کے اس کے پاس آ کر کہوں کہ بیٹا میں مولوی طارق جمیل ہوں، پوچھ کیا بات ہے؟ تو کہا بالکل ایسے ہی ہوا جب اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے پوچھا اللہ کہاں ہے، تو فوراً گویا اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا کہ اللہ خود اس مجلس میں اتر آیا، مدینے کی مسجد میں اتر آیا، اور حضور کے جواب دینے سے پہلے بولا آپ نہ بولیے، چپ کیجئے، اور اپنے بندوں کو کہا میرے بندوں میں تمہارے پاس ہی بیٹھا ہوں، فإنی قریب، قل نہیں ہے درمیان میں، خود آ گیا جواب دینے۔ میرے محبوب تو جواب نہ دے، یہ سوال مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ اس کا جواب دینے کے لیے میں خود آ گیا، میں آ کے جواب دیتا ہوں، میں خود آتا ہوں، میرے بندوں میں آ گیا، دیکھو میں آ گیا، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، بلاؤ مجھے بلاؤ۔ لا محدود محبت کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اب اگلا قصہ یوں تھا کہ اللہ کہتے قُلْ هُوَ قَرِيبٌ، تو اللہ پاک نے یوں کیا کہ خود چل کے جواب دینے آ گیا، خود چل کے جواب دینے آ گیا۔ یہ ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی ہے۔ یہ بچہ پوچھتا ہے نصیر سے مولوی صاحب کہاں ہیں،
مولوی طارق جمیل کہاں ہے؟ یہ کہتا وہ بیٹھا اور میں نے سنا کہ اس نے میرے بارے میں پوچھا کہ طارق جمیل کہاں ہے، تو قبل اس سے کہ نصیر جواب دے، میں خود اس کے قریب آ کر کہتا ہوں میں موجود ہوں، میں حاضر ہوں۔ اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا کہ اللہ گویا خود اس مجلس میں اتر آیا، مدینے کی مسجد میں اتر آیا اور حضور کو جواب دینے سے پہلے کہا میرے بندو تمہارے پاس بیٹھا ہوں، فإنی قریب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّی فإنی قریب، کھل نہیں ہے درمیان میں، خود آ گیا جواب دینے، میرے محبوب کیوں نہ جواب دے؟ یہ سوال مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ اس کا جواب مجھے خود دینے دے، میں آ کے جواب دیتا ہوں، میں خود آتا ہوں، میرے بندوں میں آ گیا، فإنی قریب، دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں، بلاؤ اب پکارو، کیونکہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے جب بھی کوئی بلاتا ہے میں فوراً لبیک کہتا ہوں، فلیستجیبوا لی، میرے سوا کسی کو نہ پکارنا، میرے سوا کسی کو نہ بلانا، پھر دیکھنا میں آتا کیسے ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت جی ان ساری باتوں کے جواب میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سنانا چاہیں گے، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ پہ بھی جھوٹ باندھنے سے بات نہیں آتا۔ یہ ساری باتیں جو آپ نے اللہ کی طرف منسوب کی ہیں، اللہ نے کہاں کہیں ہیں؟ قرآن میں ہے؟ قرآن کی کن آیات کا ترجمہ ہے؟ حدیث میں ہے؟ تو حدیث کون سی حدیث ہے، کون سی کتاب ہے، حدیث نمبر کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ نے خالق اور مخلوق میں درمیان تشبیہ دی ہے، یہ خالق اور مخلوق میں تشبیہ دینا جائز؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اور اللہ آ گیا، اللہ اتر آیا، اللہ مدینے میں آیا، اللہ کہتا ہے میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں۔ اللہ کو یہ کہنا کہ اللہ بیٹھا ہے یہی حرام ہے۔ امام مالک کہتے ہیں رحمان کا مستوی علی العرش ہونا معلوم ہے کہ وہ عرش پہ مستوی ہے، اس کا استوا علی العرش ہمیں معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، والایمان بہ واجب، اس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ مسجد میں آ گیا، اللہ مدینے میں آ گیا، اللہ نے کہا میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، یہ اللہ کی توہین ہے، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے۔ اور اگر نہیں تو بتائیے قرآن کی کون سی آیات کا ہے جو ترجمہ آپ نے کیا ہے؟ بلکہ آپ نے اپنے جذبات کو اللہ کی طرف منسوب کیا، اور اللہ اپنے نبی کے بارے، نبی نے کہا تھا جو مجھ پہ جھوٹ باندھے وہ اپنا مقام جہنم میں بنا لے، اور اللہ نے کہا تھا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ بولے اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر ہے۔ قرآن کہتا ہے اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم اس سے نڈر ہو جو چاہے تو زمین کو پھاڑ دے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، تم اس سے بے خوف ہو، تمہیں اس کا کھٹکا نہیں ہے جو چاہے آسمانوں والا تم پہ پتھروں کی بارش کر دے۔ یہ تفسیر حضرت جی جو آپ نے اپنے ساتھیوں کو سنائی، ذرا اللہ کے لیے ہمیں بھی بتا دو یہ تفسیر کس صحابی نے بیان کی ہے، کس مفسر نے بیان کی ہے؟ مولانا طارق جمیل کی دعائیں سنیے زلزلے کے بعد، انہوں نے تقریر کی اور دعائیں کی، کہا اے اللہ تجھ سے لپٹنے کو جی چاہ رہا ہے، تیرے پاؤں پکڑنے کو جی چاہ رہا ہے، تو ہمارے سامنے آ، ہم تجھ سے لپٹ کر رونا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے چمٹنا چاہتے ہیں، مولا آ جا میری گود میں آ جا، آ جا آ جا آ جا۔ اللہ ہم تجھے کیسے سنائیں کہ تو ہماری سن لے، ہم تجھے کیسے تیرے سامنے فریاد کریں کہ تو ہماری مان لے، اے بادشاہوں کے بادشاہ اب سن لے، ہم تھکے پڑے ہیں، ہم شکست خوردہ ہوئے پڑے ہیں، ابھی تک اگر تو نے فیصلہ نہیں کیا تو اتنے بڑے مجمع کی اٹھے ہاتھ ربنا فرما اور ابھی اعلان کر دے کہ میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، فرشتوں کو اتار دے، لشکروں کو اتار دے، جبریل کو بھیج دے، میکائیل کو بھیج دے، اسرافیل کو بھیج دے، آج کے فرعونوں کو پکڑ یا اللہ۔ مصر کا فرعون صرف 70,000 بچوں کا قاتل تھا، ہمارے فرعون تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے، تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں، بچہ مار کھا کے ابا کو بلانے جاتا ہے، ہم بھی پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں، آجا آجا نا، تو آ جانا میرے مولا، تو آ جانا میرے مولا، ہماری جگ ہنسائی بڑی ہو گئی، اب تو آ نا یا اللہ، اب تو تیری خدائی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہیں، تو آ کے انہیں دکھا دے یا اللہ،
آجا آجا ہماری ضد مان لے، تو ہمارے سامنے ہوتا ہم تیرے پاؤں پکڑ لیتے، ہم تجھ سے چمٹ جاتے، ہم ضد کرتے، ہم روتے دھوتے، ہم لوٹ پوٹ ہوتے ہیں تیرے آگے پیچھے، یا اللہ ہم شور مچاتے، اب بھی ہم اپنے ایمان کے تصور میں تیرے ہی قدموں میں گرے پڑے ہیں، تیرا ہی دامن تھام رہے ہیں، ہمیں اپنی جھولی میں چھپا لے ماں، اور تو دروازے نہ کھولے تو تیرے یہ بندے اب کہاں جائیں، یہ دھتکارے ہوئے اب کہاں جائیں؟ اللہ اے موت سے زیادہ پیار کرنے والے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ میرے اللہ کی توہین نہیں ہے، یہ اللہ کی بے ادبی نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ گستاخی نہیں ہے۔ مولانا آپ کی اس جرت پر ہم صرف ایک ہی جملہ کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کو اللہ کے قرآن سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے گئے، کہا اللہ میں تیرے طرف تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیری زیارت کرنا۔ یہ نہیں کہا جو مولوی طارق جمیل کہہ رہے ہیں تجھے اپنی گود میں بٹھانا ہے، تیرے ساتھ چمٹنا ہے، تیرے پاؤں پکڑنے ہیں، تیرے گلے لگنا ہے، تجھ سے لگ کر رونا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صرف اتنا کہا، اے اللہ ربی ارینی انظر الی، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مالک کہتا ہے لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس پہاڑ کو دیکھ، اگر یہ ٹہرا رہا ہم ایک تجلی اس پہ ڈالیں گے، اگر یہ ٹہرا رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ اللہ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ وہ پہاڑ رب کی ایک تجلی کو برداشت نہیں کر سکا، اور یہ اللہ کے ساتھ کتنی بے ادبی ہے، کتنی گستاخی ہے، کتنی توہین والے جملے ہیں کہ اللہ تو میری گود میں آ جا، اللہ تو اور نیچے آ جا، تیرے پاؤں پکڑنے کو جی چاہتا ہے، تیرے گلے لگنے کو جی چاہتا ہے، تجھ سے چمٹ کے رونے کو جی چاہتا ہے۔ جب محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے اللہ کو نہیں دیکھا، اور کیسے دیکھتا، اللہ تو نور ہے، اللہ کی تجلی ایک پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ ایک ضعیف انسان دنیا کی زندگی کے اندر کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مولانا فرماتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خادمہ سے پانی منگوایا، غسل کیا، اپنی چارپائی کو کمرے کے درمیان میں کیا، اور پھر غسل کیا، کپڑے پہنے، اور کہنے لگی علی باہر گئے ہوئے ہیں، جب علی آئیں تو انہیں بتا دینا میں نے غسل کر لیا، میں نے کپڑے پہن لیے، نہ میرے کوئی کپڑے اتارے نہ مجھے دوبارہ غسل کروائے۔ یہ کہا اور فاطمہ گئی، ساتھ ہی انتقال ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت جی یہ روایت کہاں ہے، یہ کون سی کتاب میں ہے؟ ہمارا سوال آخری وقت تک آپ سے باقی رہے گا۔ اور پھر فاطمہ کو موت کی خبر کیسے ہوئی؟ اللہ اپنے نبی کو تو بتاتا ہے، نبی کو تو اختیار دیتا ہے کہ چاہے دنیا میں رہو، چاہے ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اختیار کیسے ملا؟ اور پھر قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا کرو گے؟ وما تدری نفس بأي ارض تموت، کسی جان کو نہیں پتا وہ کہاں مرنے والی ہے، اس کو موت کہاں آنے والی ہے۔ مولانا طارق جمیل سیدوں کی تعریف بیان کرتے ہیں، ذرا سننا، سید جتنے ہمارے یہاں سید بیٹھے ہیں سب کے لیے بہترین ٹوٹکا دے کے جا رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب۔ کیا کہتے ہیں؟ خراسان میں آل رسول میں سے ایک آدمی مر گیا، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، گھروں میں فاقے ہو گئے، وہ ہجرت کر کے سمرقند چلی گئی۔ سمرقند گئی، والی سمرقند کے پاس گئی، کہنے لگی میں سید زادی ہوں، مجھے پناہ چاہیے، میرے بچے بھوکے ہیں، کھانا چاہیے۔ وہ کہنے لگا کوئی گواہ لے کر آ اپنے سید زادی ہونے پہ۔ یہاں خراسان میں ہر دوسرا بندہ کہتا ہے میں سید ہوں۔ یہ بیچاری باہر نکلی، لوگوں نے کہا وہ پارسی آگ کا پجاری بیٹھا ہے، وہ بڑا رحیم ہے، اس کا دل بڑا نرم ہے، جواد سخی ہے، اس کے پاس چلی جا۔ یہ اس کے پاس جب گئی تو اس نے اس کو مکان بھی دے دیا، کھانا بھی دے دیا۔ اب یہ والی سمرقند سویا تو خواب دیکھتا ہے کہ میں جنت میں پہنچا ہوا ہوں، جنت میں بہت خوبصورت محل ہے، اس کے دروازے پر کھڑا ہے اور اللہ کے نبی کھڑے ہیں۔ یہ کہتا ہے اللہ کے نبی یہ محل کس کا ہے؟ تو یہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ محل ایک مسلمان کا ہے۔ کہتا ہے اللہ کے نبی میں بھی تو مسلمان ہوں۔ آپ نے کہا تو اپنے اسلام پر گواہ لے کر آ۔ اس کو فوراً وہ بی بی یاد آ گئی،
اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا رات میری ایک بیٹی تیرے پاس آئی تھی تجھ سے پناہ مانگنے کے لیے, تو نے کہا تھا سید زادی ہونے کی گواہی دے, اور میں تجھے کہتا ہوں تو مسلمان ہونے کی گواہی دے. یہی اتنا دیکھنا تھا. یہ ہڑبڑا کر اٹھا اور اٹھ کے بیٹھ گیا. باہر نکلا کا لوگوں سے کہا وہ کدھر گئی بی بی, وہ سید زادی کدھر گئی؟ کہا وہ اس پارسی کے پاس گئی. یہ دوڑتا ہوا صبح صبح گیا, اس کے دروازے کو بجایا اور کہا جو منہ مانا انعام لینا ہے لے لے اور اس سید زادی کو میرے حوالے کر دے. اس نے کہا والی صاحب سودا دیکھ کر نہیں بیچا جا سکتا. میں جب تو خواب دیکھ رہا تھا, سنیے ذرا سنیے اور دایاں پاؤں دبائیے جھوٹ بولتے ہوئے نا, کہا جب تو خواب دیکھ رہا تھا سیم وہی خواب میں بھی دیکھ رہا تھا. کیا بلیوٹوتھ کا پرانا زمانہ تمہارے پاس تب آیا, اندر ہی اندر لائنیں مل گئی. ایک جوال سے 2 بندوں سے بات ہو رہی ہے. کہا وہ خواب جو تو دیکھ رہا تھا سیم وہی خواب میں دیکھ رہا تھا. جب نبی نے تجھے کہا تھا نا کہ گواہ پیش کر اپنے ایمان پر, تو مجھے کہا تھا تو نے میری بیٹی کو پناہ دی نا, جا یہ محل میں نے تجھے دیا. والی صاحب میں رات تک پارسی تھا, اس سید زادی کے اپنے گھر میں آنے کے بعد میں مسلمان ہو گیا. سب سے مقدس نسل خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا. فاقے آئے, بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی, سمرقند چلی گئی. وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی. مسافر ہوں, پردیسی ہوں, رات کے لیے ٹھکانہ چاہیے, بچوں کے لیے خوراک چاہیے, میں آل رسول میں سے ہوں. اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ تو آل رسول میں ہے. کہ میں تو پردیسی ہوں, میرا تو کوئی گواہ نہیں. وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں. وہ پریشان ہوئی. کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا آتش پرست بڑا سخی ہے, اس کے پاس چلی جا. اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں, مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں. اس نے اس کو گھر میں ٹھکانہ دیا. رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور ایک عالی شان محل ہے جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ آ کر کہتا یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو, اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو. تو ایسے کانپ گیا. پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر, تو تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر. آل رسول سے تو اس سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے. یہ خاندان ہے, یہ خاندان کائنات کا افضل ترین. اس کی آنکھ کھلی, اس کی ہائے ہائے چیخ پکار, او بھائی وہ بچے وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہا جی وہ پارسی سردار لے گیا. جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا, او بھائی منہ مانگا انعام لے لے, وہ خاندان مجھے واپس کر دے. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا, دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے. میں اس گھر اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا, میں مسلمان ہو گیا, میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے. میں شام تک پارسی تھا, میں سویا ایمان کے ساتھ, اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا. جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں, یہ محل تجھے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب سوچئے یہ جو خواب اس نے دیکھا یہ غیب کی خبر. ایک ہی سوال, اس پارسی کو جو رات کو مسلمان ہوا یہ کیسے پتا لگا کہ یہ والی سمرقند نے خواب دیکھا ہے؟ آپ کو خواب ہے, مجھے خواب ہے, غیب کی بات ہے نا, چھپی بھی بات ہے. جب تک اللہ نہ بتائے پتا نہیں لگتا. تو اس کو کیسے پتا لگا؟ اس کے بتائے بغیر اس نے کہہ دیا جو خواب تو نے دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے. تو یہ خبر اس کو کیسے ہو گئی؟ یہ اندر سے تاریں کیسے مل گئی؟ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے, جھوٹ کے قدم نہیں ہوتے. تو اللہ کے لیے ڈر جائیے. اے تبلیغ کرنے والو, اے لوگوں کو دعوت دینے والو, لوگوں کو شربت پلاؤ, زہر نہ پلاؤ. تبلیغ کے نام پہ کفر اور شرک نہ پھیلاؤ, خرافات نہ پھیلاؤ, بدعات نہ پھیلاؤ, من گھڑت قصے نہ پھیلاؤ. رسول اللہ پہ جھوٹ نہ بولو, اللہ پہ جھوٹ نہ بولو. اور اگر اس منبر پہ کھڑے ہو کر قال اللہ وقال رسول کی آواز لگائی جائے تو پھر تمہارا مقام, تم انبیاء کے وارثوں میں ہو, تم رسول اللہ کے وارثوں میں ہو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں علم دے کر جا رہا ہوں, مال نہیں نبی چھوڑتے, نبی تو علم کا ورثہ چھوڑتے ہیں. یہ علماء نبی کے وارث ہیں. اور اگر
اس منبر پہ کھڑے ہو کے مجمع بڑھانے کے لیے، بلے بلے کروانے کے لیے، واہ واہ اور شہباز کروانے کے لیے، لوگوں کو قابو کرنے کے لیے من گھڑت جھوٹے قصے سناؤ گے، اللہ اور رسول پہ جھوٹ بولو گے، الزام لگاؤ گے، تو یاد کرنا اس منبر پہ کھڑے ہو کر جھوٹ بولنے والے کی سزا قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، توحید پہ رکھے، توحید کی دعوت دینے والا رکھے، اور جب موت دے تو بھی اسی حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔